ذرا سوچئے، ایک ایسی دنیا کے بارے میں جہاں زمین سیدھی کھڑی ہے، جہاں ہوا اتنی پتلی ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہے۔ آج ہم ان ناقابل یقین جانوروں کی کہانی سنیں گے جو اسی عمودی سلطنت کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ صرف طاقت سے ہنر کو فتح نہیں کیا جا سکتا، اور سچ پوچھیں تو یہی ایک جملہ اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ دیکھیے، اونچے پہاڑوں میں زندہ رہنے کے لیے صرف بروٹ فورس، صرف طاقت کافی نہیں ہوتی۔ نہیں، یہاں بقا ایک فن ہے، اور اس کے اصول بالکل الگ ہیں۔ تو چلے سب سے پہلے اس ماحول کو ہی سمجھتے ہیں جو خود میں ایک مرکزی کردار ہے، ایک ایسی دنیا جو جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی بے رحم بھی۔ آلپس کی اس خاموشی کی سلطنت سے لے کر ہندو کش کی چھری جیسی تیز دھار چوٹیوں تک، یہ ایک ایسی دنیا ہے، ایک ایسا میدان ہے جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا سیدھا موت ہے۔ یہاں تو سمجھے زندگی کا دوسرا نام ہی خطرہ ہے۔ ہوا اتنی پتلی، درجہ حرارت جما دینے والا، اور پیروں کے نیچے پھسلتی چٹانیں، یہ وہ چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسے ماحول میں جینا ممکن کیسے ہے؟ اس کا جواب چھپا ہے ان ناقابل یقین جسمانی ایڈیپٹیشنز میں جنہوں نے یہاں زندگی کو ایک حقیقت بنایا ہے۔ ان جانوروں کا چٹانوں پر راج کرنے کا راز کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ تو قدرتی انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے، اور وہ شاہکار ہیں ان کے حیرت انگیز کھر۔ دیکھیے، یہ کوئی عام کھر نہیں ہے۔ اس کا جو سخت بیرونی کنارہ ہے نا، وہ تنگ سے تنگ جگہ پر بھی ایک مضبوط گرپ دیتا ہے۔ پھر آتی ہیں اس کے منقسم اور لچکدار انگلیاں جو چھوٹی سے چھوٹی ناہموار دراڑوں کو بھی جکڑ لیتی ہیں، اور سب سے کمال کی چیز اس کا نرم اندرونی پیڈ جو چٹان کی سطح پر بالکل ایک ویکیوم کی طرح چپک جاتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسی گرفت بناتے ہیں جسے کشش ثقل بھی چیلنج نہیں کر سکتی۔ اور اسی شاندار ڈیزائن کی وجہ سے آئیبیکس اور مارخور جیسے جانور ایسی ناقابل یقین بلندیوں پر اتنے اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں کہ ایک لمحے کو تو لگتا ہے کہ شاید یہ فزکس کے قوانین کو ہی جھٹلا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ان کی بناوٹ کی بات، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز ایڈیپٹیشنز روزمرہ کی زندگی اور موت کی کشمکش میں اصل میں آزمائی کیسے جاتی ہیں۔ یہاں زندہ رہنے کا مطلب صرف شکاری سے بچنا نہیں ہے، نہیں، یہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے اور اپنے علاقے پر حق جمانے کی ایک بے رحم جنگ بھی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال مارخور کے نروں کے بیچ ہونے والی لڑائی۔ اور یہ لڑائی، یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ تو عزم اور برداشت کا امتحان ہے۔ یہاں جیت اس کی نہیں ہوتی جو سب سے زوردار ٹکر مارے، بلکہ جیت اس کی ہوتی ہے جو آخر تک کھڑا رہے، جو گرنے سے انکار کر دے۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب ہنر کا مقابلہ بے پناہ طاقت سے ہو؟ اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے پہاڑی بکری اور ریچھ کے اس تعاقب میں۔ یہاں بکری اپنی طاقت استعمال نہیں کرتی، وہ اپنا ہنر استعمال کرتی ہے۔ نپے تلے قدم، علاقے کی گہری سمجھ، غصے کے بجائے صبر، اور تو اور وہ چٹانوں کی کمزوری کو ہی شکاری کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ یہ سب کچھ ثابت کرتا ہے کہ اس سرزمین پر علم طاقت سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے۔ لیکن آزمائشیں صرف چٹانوں پر ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ نیچے بہتے شور مچاتے پانی میں بھی ہیں۔ دریا کو پار کرنا ایک بالکل ہی مختلف قسم کا چیلنج ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کے سفر کو دیکھیں۔ ایک غلط وقت پر لگائی گئی چھلانگ اسے سیدھا تیز دھارے میں لے جاتی ہے۔ وہ پھسلن والے پتھر سے لڑتا ہے، طاقتور لہریں اسے پیٹتی ہیں، لیکن پھر وہ اپنی بچی کھچی ہمت جما کر کے ایک آخری فیصلہ کن چھلانگ لگاتا ہے، اور وہ بچ جاتا ہے، بھیگا ہوا، تھکا ہوا، لیکن زندہ، اور ایک بہت سخت سبق سیکھ کر۔ تو یہ تو تھی جسمانی چیلنجز۔ چلیں اب ذرا ان غیر محسوس خوبیوں پر بات کرتے ہیں جو ان مخلوقات کی اصل پہچان ہیں، وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی مگر بقا کے لیے سب سے ضروری ہیں۔ ان کے پاس کوئی نقشہ نہیں ہوتا، کوئی جی پی ایس نہیں ہوتا، پھر بھی یہ محفوظ راستے جانتے ہیں۔ یہ علم، یہ ایک وراثتی نقشہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، ایک ایسی جبلی حکمت جو ان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے، ایک ایسی زندگی جو کشش ثقل کو چیلنج کرتے ہوئے گزری۔ یہ ایک جملہ شاید ان کی پوری زندگی، ان کی مسلسل جد و جہد اور اپنی دنیا پر ان کی مہارت کا بہترین خلاصہ ہے۔
आइबेक्स के सींगों पर बनी हर लकीर गुजारे गए 1 साल की कहानी सुनाती है। बकरी का हर कदम उसकी जिबलत की रहनुमाई में उठता है और मारखोर का मौक़िफ़ वो उस अज़्म की निशानी है कि जब दूसरे गिर जाएं तब भी खड़े रहना है। ये सिर्फ जिस्मानी खुसूसियात नहीं, ये बर्दाश्त की वो दास्तानें हैं जो पत्थर पर लिखी गई हैं। तो आखिर में ये जानवर सिर्फ जानवर नहीं, ये नामुमकिन के खिलाफ मुज़ाहमत की जिंदा अलामतें हैं। ये दुनिया की छत पर नफासत और बका के दरमियान कायम एक खूबसूरत तवाज़ुन का सबूत हैं। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, एक ऐसी दुनिया में जो हर कदम पर परफेक्शन यानी कामिलियत का तकाजा करती है, वहाँ बर्दाश्त करने का, डटे रहने का असल मतलब क्या है? शायद इन जानवरों की ज़िंदगी ही इस सवाल का सबसे बेहतरीन जिंदा जवाब है।